اس سے پہلے تمہارے لالا سائیں آئیں میں ساری املیاں توڑ لوں گی، خوشی سے کہتی کلثوم درخت پر چڑھی تھی جب آذر خانزادہ اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ اس طرف آیا تھا اور اس کی کزن خوف سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آذر خانزادہ سمیت اس کے مہمانوں کی نظر بھی درخت پر چڑھی کلثوم پر پڑی تھی۔ اپنے دوستوں کو رخصت کرتے ہوئے غصے سے درخت کے پاس پہنچا تھا۔ اسے دیکھتے کلثوم تھوک نکلتے درخت سے نیچے اتری تھی۔ یہ اگلا لمحہ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے سر بری طرح چکرایا تھا اور وہ ہوش کھوتی آذر شاہ کی باہوں میں گری تھی۔ 2 دن وہ آذر شاہ کے تھپڑ اور خوف سے بخار میں تپی تھی اور آذر شاہ بھی جلدی انگاروں پر تھا کیونکہ اس کے ایک مہمان نے کلثوم کا رشتہ مانگا تھا۔ آپ نے اسے ماں باپ بن کے پالا ہے بی جان، اس کی آگے کی ذمہ داری پورے حق کے ساتھ مجھے دے دیں۔ یہ کیا کیا تم نے بیوقوف لڑکی؟ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اس کی ضروری فائلز کے کاغذات غائب تھے۔ اسے لگا شاید کسی ملازمہ نے صفائی کرتے ہوئے آگے پیچھے کر دیا ہوں۔ یہی سوچ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر آیا تھا، لیکن لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی اچانک نظر کلثوم پر پڑ گئی تھی۔ وہ ایک سرسری سی نظر ڈال کر آگے بڑھنے والا تھا کہ اچانک ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کافی سارے کاغذ جمع کیے سامنے ٹی وی کی جانب دیکھتی ان سے کوئی پھول بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مشکوک انداز میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں اپنی فائلز کی نہایت ہی اہم ڈاکیومنٹس کے کاغذات دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ اگلے لمحے وہ غصے سے دھاڑا تھا اور کاغذات پر اپنی کارکردگی دکھا کر نہایت ہی خوبصورت پھول بناتی ہوئی کلثوم اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کیا ہو گیا لالا؟ میں کتنا پیارا پھول بنا رہی تھی، آپ نے مجھے ڈرا کر میرا پھول خراب کر دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اب افسوس سے اس ٹیڑھے میڑھے پھول کو دیکھنے لگی جو کہ اس کی نزدیک پہلے نہایت ہی خوبصورت تھا اور آذر خان کے آنے کے بعد خود بخود خراب ہو گیا تھا، جبکہ آذر شاہ کا غصہ سے برا حال ہو گیا تھا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا فضول سا پھول، یہ کاغذات کہاں سے اٹھائے تم نے پاگل لڑکی؟ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی سہم کر اسے دیکھنے لگی جیسے اپنی غلطی تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ آپ کے کمرے میں یوں نہیں بکھرے پڑے تھے، مجھے لگا کسی کام کی نہیں ہے تو میں نے جلدی میں اٹھا لیے۔ اس نے جس قدر معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بتایا تھا، آذر خانزادہ کا پارا اسی قدر ہائی ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھ سے اور میرے کمرے سے دور رہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کاغذات کس قدر قیمتی تھے؟ میرا کروڑوں کا نقصان کر دیا ہے تم نے بیوقوف لڑکی۔ آذر خانزادہ غصے کی شدت سے چلایا تھا جس پر وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اب باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو بچی پر؟ بی جان کی آواز پر وہ اپنی آنکھیں میچ کر خود پر قابو پا گیا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک الٹے ہاتھ کی لگائے اس لڑکی کو جس نے بیٹھے بٹھائے اس کے کروڑوں کو نقصان کر دیا تھا۔ آج ہی تو اس کی انتہائی اہم میٹنگ تھی اور وہ فائل جس پر اس نے مہینوں محنت کی تھی اس کا اس محترمہ نے پھاڑ کر پھول بنا دیا تھا اور اب اوپر سے رو کر خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بخار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی نظروں سے ہی کچا چبا جائے۔ آپ کو معلوم بھی آپ کی لاڈلی نے کیا کیا ہے؟ میری کروڑوں کی ڈیل ہونی تھی اور اس نے میرے اتنے اہم کاغذات کو اپنے کھیل میں استعمال کر دیا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میرا کتنا نقصان کروا دیا اس بیوقوف لڑکی نے، اور اوپر سے رو ایسے رہی ہے جیسے میں نے ظلم کیا ہو اس پر۔ انتہائی کچھ جاہل اور بیوقوف لڑکی ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا جبکہ وہ بیچاری سے شکل بنائے سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اچھا بس کرو، تمہیں کیا پیسوں کی کمی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا اتنی سی بات پر بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو تم۔ چلو تم اٹھو، میری جان اندر اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ بی جان کی بات پر آذر خان احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ لوگوں کی انہی حرکتوں نے بگاڑ دیا اس لڑکی کو، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ تو اسے عقل دے، بالکل بیوقوف ہے۔ اور بات پیسے کی نہیں ہے، بات اعتماد کی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میری ساکھ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ افسوس سے بی جان کو دیکھتے ہوئے بولا جو کہ اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا کر وہاں سے چلی دی تھی اور وہ پیچھے پیر پٹک کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ کلثوم آذر شاہ کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی اس کے بچپن میں ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد اس کے چچا نے جائیداد کے لالچ میں 5 سالہ کلثوم کا نکاح اس سے 20 سال بڑے سے
کروانے کی کوشش کی، لیکن تب عادل شاہ کے والد غصے سے بھڑکتے ہوئے اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ تب سے ہی یہیں پر رہ رہی تھی۔ کیونکہ یتیم مسکین تھی، اس لیے سب ہی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، خاص کر بی جان کی تو اپنی نواسی میں جان بستی تھی۔ پورے گھر میں ایک واحد آذر خان ہی تھا جسے وہ ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ انتہائی نالائق اور پھوڑ تھی۔ پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی، اس لیے بمشکل 8 جماعتیں پڑھ کر ہی وہ گھر بیٹھ گئی تھی۔ گھر کے کاموں میں بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس سے کام کرواتا تھا۔ بس پورا دن الٹے سیدھے کام کرتی رہتی تھی اور آذر خان کو وہ انتہائی زہر لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوقوفی اور کم عقلی میں بہت بار اس کا نقصان کر چکی تھی۔ بی جان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا اکمل خان زادہ اور چھوٹی بیٹی مریم۔ اکمل خان زادہ کے 2 بچے تھے، 25 سالہ آسرا خان زادہ، اس سے 5 سالہ چھوٹی بیٹی مہروق جو کہ اس وقت 20 سال کی تھی۔ مریم کی شادی اس کے والد نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کی تھی اور اس کی طرف ایک بیٹی تھی جس کا نام انہوں نے کلثوم رکھا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی تھی، لیکن ایک حادثے میں وہ دونوں ہی چل بسے اور پھر تب سے کلثوم ہمیشہ کے لیے اپنے ماموں کے گھر آئی گئی تھی۔ حاضر شاہ بچپن سے ہی پوری حویلی کا لاڈلا تھا، کیونکہ اکلوتا بیٹا اور تمام تر جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس لیے بی جان سمیت سب ہی اس سے بے حد محبت دیتے تھے۔ لیکن پھر کلثوم آ گئی، وہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی اور کیونکہ وہ یتیم تھی اس لیے سب گھر والے اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کلثوم کے آنے کے بعد گھر والوں کی محبت بڑھ جانے پر اسے کلثوم کھٹکنے لگی تھی۔ وہ جدی پستی رئیس تھا اور پھر اس نے بزنس میں ماسٹر کرنے کے بعد اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا، جس میں کچھ ہی وقت میں وہ ترقی کے منازل طے کرتا ملک کا ایک نامور بزنس مین بن گیا۔ لیکن کیونکہ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے کبھی حویلی اور اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ وہیں رہتا تھا، ہمیشہ ان سب کا خیال رکھتا تھا۔ اسے اپنے سب گھر والے عزیز تھے سوائے ایک کلثوم کے، جو کہ اسے لگتا تھا کہ وہ خواہ مخواہ میں ان کے گھر میں ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ پھر اس کے پھوڑ پن اور نالائکی کی وجہ سے وہ مزید اس سے چڑھنے لگا تھا۔ وہیں دوسری جانب کلثوم کو بھی پورے گھر میں ایک آذر شاہی سخت ناپسند تھا، کیونکہ وہ اکثر ہی اسے بلا وجہ ڈانٹتا رہتا تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر بھڑک جاتا تھا۔ کلثوم کے نزدیک وہ اس کا واحد دشمن تھا جس سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ جان بوجھ کر اسے ڈانٹنے کے اور رلانے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ کلثوم کے نزدیک پوری حویلی میں بس ایک آذر شاہ ہمیشہ کے لیے کہیں عذاب ہو جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ کلثوم کے نزدیک وہ اسے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی غسیل طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ اکثر ہی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی اس سے دور رہے، لیکن پھر بھی وہ بلا وجہ میں اسے ڈانٹنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ اس سے پہلے تمہاری لالا آئے میں ساری املیاں توڑ لوں گی، خوشی سے کہتی کلثوم درخت پر چڑھی تھی۔ آذر خان زادہ کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے اور وہ ان کے ساتھ ڈیرے پر ہی رکا ہوا تھا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کلثوم نے آج باہر باغ میں موجود آم کے درخت سے کچی کیریاں توڑ کر کھانے کا پلان بنایا تھا، اور اس میں اس نے اپنی کزن ماروق کو بھی شامل کر لیا تھا۔ ماروق بڑی ہی سلجھی اور دھیمے مزاج کی معصوم سی لڑکی تھی، جبکہ کلثوم وہ تو پوری کی پوری آفت تھی۔ اسے سکون سے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتی ہی رہتی تھی۔ اب بھی وہ ماروق کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ویسے تو عادل شاہ اسے اپنے باغ میں جانے ہی نہیں دیتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ باہر ملازمین ہیں، وہ بس حویلی کے لان میں ہی کھیل لیتی تھی، لیکن حویلی کے باغ میں مالی وغیرہ ہوتے تھے، اس لیے ان دونوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور کلثوم نے آج اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر باغ میں موجود آم کے درخت سے کچی املیاں توڑنے کا سوچا تھا۔ درخت پر چڑھنا وہ بخوبی جانتی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ بندر کی طرح آم کے درخت کے اوپر چڑھ گئی تھی اور اب بڑے ہی مزے سے کیریاں توڑ توڑ کر نیچے کھڑی ماروق کی جانب پھینک رہی تھی۔ کلثوم کیا کر رہی ہو؟ زیادہ اوپر مت جاؤ، اگر لالا آ گئے تو؟ ماروق کو بس اپنے بھائی کی فکر تھی جس سے وہ بے حد ڈرتی تھی، حالانکہ وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اپنی بہن سے تو اسے بے حد پیار تھی، بس کلثوم ہی اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ لیکن کلثوم کو پڑنے والی ڈانٹ کی وجہ سے ماروق بھی آذر شاہ سے ڈرتی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہاں اتنی جلدی واپس آنے والے، وہ والی زیادہ مزیدار لگ رہی ہے، بس تھوڑی سی تو اوپر ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئے مزید اوپر والی ڈالی پر چڑھ گئی تھی۔
نیچے مارو فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی آذر شاہ کی آواز پر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کلثوم، کلثوم! اس نے آوازیں دیں لیکن کلثوم نے یہ سوچ کر انسنا کر دیا کہ وہ پھر سے نیچے آنے کا کہہ رہی ہے، جبکہ ماہرو ایک خوفزدہ نظر اپنے پیچھے ڈالتی بے بسی سے کلثوم کو دیکھ کر وہاں سے بھاگی تھی، کیونکہ کلثوم تو اس کی بات سن نہیں رہی تھی۔ اس کے چکر میں وہ بھی خواہ پھنس جاتی۔ کلثوم نے مزید اوپر ہوتے اپنی مطلوبہ کیری آخر کار توڑ ہی لی تھی اور بغیر دیکھے اس نے وہ ماہرو کی جانب پھینکی تھی، جو کہ مارو کے بجائے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے آذر شاہ کے سر پر لگی تھی۔ آذر شاہ سمیت اس کے تمام دوست اوپر درخت کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور تبھی کلثوم نے بھی نیچے جھانکا تھا اور نیچے مارو کی جگہ آذر شاہ کو کچھ غیر مردوں کے ساتھ دیکھ کر اس کی بھی روح فنا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں مارو کی جگہ وہ جن اچانک کہاں سے آ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی لیکن افسوس سامنے کا منظر نہیں بدلا تھا۔ وہ روحان سی نظروں سے اس آدم خور کو دیکھتی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی، جبکہ اسے پیروں پر لٹکا دیکھ کر آذر شاہ کی رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دی۔ سیاہ سادہ سے سوٹ میں ملبوس سرخ و سفید رنگت اور نیلی آنکھوں والی پرکشش اور معصوم سی کلثوم وہاں موجود تمام مردوں کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ خوبصورت سی لڑکی کون ہے خان؟ آذر شاہ، جو کہ غضب بھری نگاہوں سے ابھی تک اسے ہی گھور رہا تھا، اپنے دوست آصف کی آواز پر منہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور اسے ایسی خونخوار نظروں سے گھورا کہ وہ بیچارہ بھی گھبرا گیا۔ تمیز سے، یہ میرے گھر کی عزت ہے، نظریں نیچے کرو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم لوگ میرے گھر کے مہمان ہو۔ اس نے اس قدر سرد انداز میں کہا تھا کہ اس کے تمام دوست تیزی سے نظریں پھیر کر وہاں سے چل دیے تھے۔ ہم مردان خانے میں تمہارا انتظار کریں، تم آ جانا، ان میں سے ایک دوست کہتا باقیوں کو لیے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ آذر، جو کہ پہلی غصے میں تھا اب آصف کی کہی گئی بات پر تو اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ نیچے اترو! وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا، جبکہ ابھی تک آنکھیں میچ کر بیٹھی کلثوم اس کی دھاڑ پر اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور اگلے ہی لمحے تیزی سے درخت کو تھام گئی تھی، ورنہ وہ بری طرح منہ کے بل نیچے گرتی۔ ابھی اسی وقت نیچے اترو بیوقوف لڑکی، ورنہ یہیں سے کچھ اٹھا کر ماروں گا تمہیں۔ وہ اس وقت غصے سے پاگل ہوتا چلایا تھا۔ کلثوم نے دل میں خود پر فاتحہ پڑھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے آئی تھی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، آذر شاہ نے غصے سے پاگل ہوتے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور یہ پہلی بار تھا جو کہ آذر شاہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آذر شاہ نے انتہائی غصے کے باوجود بھی اپنا ہاتھ ہلکا رکھا تھا، لیکن اس معصوم کے لیے تو یہی کافی تھا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس تھپڑ کی تاب نہیں لا پائی تھی اور اگلے ہی لمحے گھومتے ہوئے سر کے ساتھ آذر شاہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آذر شاہ، جو کہ نہایت غصے میں تھا، اس کے یوں بے ہوش ہونے پر ہڑبڑا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، جس پر اس کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ وہ اپنے لب کھینچ کر افسوس سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے گیا۔ جو بھی تھا، اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اس لڑکی نے بھی آج انتہا کر دی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یوں بندروں کی طرح درختوں پر چڑھی ہوئی تھی۔ نہ دوپٹے کا ہوش تھا، نہ پردے داری کا، اوپر سے اپنے دوستوں کی نظریں اور آصف کا جملہ تھا کہ ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی غیرت اور غصہ آمڈ آمڈ کر آ رہے تھے۔ پہلی بار وہ بے قابو ہوا تھا کہ بس دل چاہا تھا کہ اس لڑکی کی چمڑی ادھیڑ دے، لیکن اب ہاتھ اٹھانے پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اس کے معصوم چہرے کو دیکھے گیا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا جو کہ شاید ندامت اور افسوس کا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں نہیں اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لیتا اسے اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے دوستوں کو اس نے خراب موڈ کے ساتھ کچھ لمحے بعد ہی رخصت کر دیا تھا۔ اس کے والد اور میجان دونوں ہی بہت غصے ہوئے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا اس پر ہاتھ اٹھا کر۔ اس کے والد نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اسے ہوش تو آ گیا تھا لیکن وہ بہت ڈری ہوئی اور خوفزدہ سی۔ اس کی حالت دیکھ کر اکمل خان زادہ بہت شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے آذر کو سختی سے اس کے معاملات سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، جس پر وہ بس خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن کر رہ گیا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن اس وقت غصے میں وہ بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ آذر خان زادہ واقعی بے حد شرمندہ تھا، لیکن اس کا یہ افسوس اور شرمندگی ایک بار پھر قہر
اور غضب میں بدل گئے جب اگلے ہی دن شام کو آصف خانزادہ کے والدین کلثوم کے لیے رشتہ لے کر ان کی حویلی آن پہنچے۔ اس کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دے۔ وہ آصف اس کے سامنے آتا تو وہ اس کا ایسا حشر کرتا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھتا۔ اکمل صاحب البتہ اس رشتے پر غور و فکر کر رہے تھے۔ آصف کو وہ بھی اچھے سے جانتے تھے، ان کے نزدیک اس رشتے میں کوئی برائی نہیں تھی، وہ اچھے شریف لوگ تھے۔ اکمل صاحب کے ساتھ ساتھ بی جان کو بھی یہ رشتہ کافی پسند آیا تھا۔ کلثوم اس سب سے انجان آذر شاہ کے خوف کی وجہ سے بخار میں مبتلا پچھلے 2 دنوں سے اپنے کمرے میں بند تھی اور یہاں آذر شاہ جلتے انگاروں پر جھلس رہا تھا۔ کلثوم کے رشتے کی بات اسے غصے سے پاگل کیے ہوئی تھی، حالانکہ اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے اس قدر غصہ کس بات کا آ رہا ہے۔ اس لڑکی کو ایک نہ ایک دن تو شادی کر کے یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی جان چھوٹے اور وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے، لیکن اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو پھر اس کی اپنی ہی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اسے سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی کیسے اس کے بارے میں اس طرح سے سوچ سکتا ہے، کوئی کیسے اس کی تمنا کر سکتا ہے۔ اس کا دوست اسے دیکھ کر پسند کر کے اس کے لیے رشتہ مانگ رہا تھا، یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ 1-2 بار پہلے بھی کلثوم کے چچا نے رشتے کی بات چلائی تھی، لیکن تب اس کے باپ اور بی جان دونوں نے یہ کہتے ہوئے انہیں ٹال دیا تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ آصف شاہ کو لگا تھا اس بار بھی وہ یہی کریں گے، اس لیے وہ بے انتہا غصے کے باوجود خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ لیکن جب گھر والوں کو رشتے سے صاف سیدھا انکار کرنے کے بجائے سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہوئے پایا، تب اس کے ضبط کی انتہا ہوئی تھی۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، آصف بہت اچھا لڑکا ہے، کھاتی پیتی گھرانے سے تعلق ہے، پھر اکلوتا ہے، زمین جائیداد اپنا کاروبار ہر شے ہے۔ مجھے لگتا ہے کلثوم بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ ایسا کرو آذر کہ اپنے دوست کو فون کر کے کل اپنے گھر والوں سمیت دعوت پر بلا لو، مل بیٹھ کر رشتے کی بات بھی کر لیں گے۔ کھانے کی میز پر اچانک ہی کلثوم کی شادی کا موضوع زیر بحث ہوا، جس پر آذر شاہ جو کہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے والد کی بات پر حد سے اکھڑ گیا۔ آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو اس کی شادی کرنے کی؟ ابھی 2 ہفتے پہلے تو اس کا چچا آیا تھا اور تب آپ لوگوں نے یہ کہہ کر اسے بھگا دیا تھا کہ ابھی چھوٹی ہے۔ 2 ہفتوں میں کیسے اتنی بڑی ہو گئی کہ آپ اس کا رشتہ کرنے کی پلاننگ کیے جا رہی ہے؟ آخر ایسے بھی کون سے ہیرے جواہرات لگے اس آصف میں کہ اس کے رشتے پر پاگل ہی ہو گئے آپ سب؟ اس کی بات پر سب لوگ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے۔ ماروک اور کلثوم کے سوا سب موجود تھے۔ کلثوم کی طبیعت خراب تھی اور ماروک اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس لالچی چچا کو تو ساری عمر نہ دے ہم اپنی معصوم سی بچی۔ اور پھر آصف کی بات الگ ہے، وہ دیکھا بھالا بچہ ہے، ہم اچھے سے جانتے ہیں اسے، اور ابھی شادی تھوڑی نہ کریں گے، ابھی فی الحال رشتہ پکا ہو جائے گا، شادی 1-2 سال تک کر لیں گے۔ اس کے والد سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کی بات پر غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے منظور نہیں یہ رشتہ، عقل تو نہیں اس لڑکی میں، آپ کو لگتا ہے وہ شادی جیسا رشتہ نبھا سکتی ہے؟ پلیز پہلے اسے تھوڑی سی عقل دیں، ایسے لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ وہ نحوت سے بولا تھا، برخودار تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ابھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑی پیاری بچی ہے، میری بس تھوڑی سی لاوبالی ہے، ابھی عمر ہی ایسی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی، پھر ہم کون سا اس کو ابھی بیاہ کر رخصت کرائیں۔ تم اس کو چھوڑو اکمل، تم ایسا کرو خود اس کے والد سے فون پر بات کر کے انہیں بلا لو، میری طرف سے تو ہاں ہے۔ بی جان بغور اپنے پوتے کے تیور دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اور تمام بات ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر آذر شاہ انگارے چبانے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا کرے کہ گھر والوں کے دماغ سے اس کی شادی کا خیال مٹا دے۔ بی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی تو میری شادی کی عمر ہے، اس کا گھر اکلوتا اور سب سے بڑا بیٹا میں ہوں، لیکن نہیں، آپ کو تو وہ پڑھائی بچی کی رخصت کرنے کی پڑی ہے۔ اسے کچھ نہ سوچا تو وہ تلملا کر بولا، تمہاری بھی شادی کر دیتے ہیں برخودار، اگر تم راضی ہوتے تو تمہیں تو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، تمہاری ماں تو تھک چکی ہے تمہاری لڑکیاں پسند کرتے ہوئے، اب خود ہی کوئی پسند کر کے لاؤ، ہم سے تو نہ ہوتا ہے یہ کام، اور نہ تم نے شادی کرنی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر کی بچیاں کو بھی یوں ہی تمام عمر گھر میں بٹھا کے رکھیں گے؟ پھر تو ہماری بچیاں تمام عمر ہمارے دروازے پر ہی بیٹھی رہ جائیں گی، اگر تمہیں شادی کا انتظار ہے تو کیا کر لو۔ اکمل خان نے طنزیہ انداز میں بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، تو کیا ایک ہی بچی ہے؟ ماروک جو اس سے بڑی ہے، اس کا تو ابھی تک نہیں سوچا آپ نے؟ وہ پھر جرح پر اتر آیا تھا، وہ کسی طرح چاہتا تھا کہ گھر والے کلثوم کا رشتہ نہ کریں، لیکن انہیں بھی شاید کوئی ضد چڑھی ہوئی تھی۔
اس کا بھی جب کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو دیر نہیں لگائیں گے۔ ابھی جس کا رشتہ آیا ہے ظاہر ہے اسی کی بات کریں گے نا۔ تو تمہیں تو ویسے ہی اس بچے سے خواہ کا بیار ہے، فکر نہ کرو، بہت جلد رخصت ہو کر چلی جائے گی یہاں سے۔ اکمل خان نے بے فکری سے کہا تھا اور ان کی بات پر اثر شاہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اپنے جذبات اور احساسات وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو جان چھوٹے گی اس بیوقوف سی لڑکی سے، لیکن یہاں دل کی حالت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ بے چینی سے جان ہی نکل جائے گی۔ اس کی شادی کا سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس سب کے دوران آصر خان کی ماں خاموشی سے بیٹے کی بے چینی ملاحظہ کر رہی تھی۔ آخر انہیں اپنی ضد پر ڈٹے دیکھ کر وہ احتجاجاً کھانا ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبکہ اس کی ماں باپ سمیت بی جان نے بھی حیرت سے اسے یوں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آصر شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ اپنے جذبات، اپنا غصہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ آصف کو جا کر اچھی طرح مار پیٹ کر سمجھائے کہ اس کے گھر کی عزت پر نگاہ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے اور اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس کی کزن کے لیے رشتہ بھیج کر، لیکن اگلے ہی لمحے ذہن میں خیال آیا کہ اگر گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر آصف کو اس نے روک بھی لیا تو کل کو کوئی اور رشتہ لے کر آ جائے گا۔ اس لڑکی کو ایک نہ ایک دن تو یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہی تھا۔ آصف کے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ وہ تمام عمر تو یوں رہی اس حویلی میں نہیں رہنے والی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ میں کلثوم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اگلے ہی دن اپنے گھر والوں پر بم گرایا تھا، جو کہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے، سوائے اس کی ماں کے جو کل ہی اس کے انداز دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی۔ اس سے خود بھی اپنے الفاظ پر یقین نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا یا کہے گا، لیکن وہ ساری رات خود سے ہی لڑتا رہا اور آخر دل ہی دل میں تسلیم کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے ناپسندگی اور چڑ میں کب وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ تو جب اسے کسی اور کے حوالے کرنے کی باتیں ہوئیں تب اس کا دل تڑپنے لگا اور اس پر ادراک ہوا کہ وہ جھلی سی بیوقوف سی لڑکی اس کے دل کو اچھی لگتی تھی۔ گھر والوں کا ری ایکشن اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا۔ وہ پہلے تو شوق ہوئے، لیکن پھر کچھ پسو پیش اور اپنے کچھ شکوک اور شبہات کو دور کر کے آخر اس بات پر راضی ہو گئے کہ کلثوم سے بات کریں گے۔ اگر وہ راضی ہوئی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور آصر کو اب یہی فکر لگ گئی تھی کہ وہ لڑکی جسے تمام عمر اپنے غصے کا نشانہ بنایا تھا، اب اگر اس نے منہ پر انکار کر دیا تو وہ بھی کیا کرے گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ میں کبھی مر کر بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے مار کر کہیں پھینک دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے برے ہیں، ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتے رہتے، اور اب تو اتنی زور سے مارا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی معصوم سی نواسی تمام عمر اس ظالم شخص سے مار کھاتی رہے؟ بی جان نے کلثوم کی بات سے کی تو وہ کچھ لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر روحان سے انداز میں بولی۔ بی جان نے بڑی محبت اور نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو وہیں رونے بیٹھ گئی، جس پر بی جان نے بھی بوکھلا کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ آصر خان تک بھی اس کا انکار پہنچا دیا گیا تھا، جس پر وہ بس ضبط کی گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اس کے والد نے تو یہ کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی تھی کہ وہ معصوم سی بچی تم جیسے ظالم شخص کو قبول نہیں کرنا چاہتی اور کوئی بھی اس پر زبردستی نہیں کرے گا۔ آصر شاہ نے اس وقت صبر کر لیا تھا، لیکن جب بی جان نے ایک بار پھر آصف والے رشتے کی بات چھیڑی تو پھر اعظم خان کو اپنا ضبط ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی کہ آصر شاہ کے تھپڑ والے واقعے کے بعد اب تو اس نے کمرے سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دن اچانک آصر خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل اپنے لہجے میں لچک لے آیا تھا۔ مجھے آپ پسند نہیں ہیں، آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ہمت کرتی منہ بسور کر بولی تھی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، چاہے جو مرضی کر لو، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم انکار کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ مجھے انکار کر کے تم الٹا اپنے لیے مصیبت مول لے چکی ہو۔
اب دھیان سے میری بات سنو، میں بی جان سے بات کروں گا، وہ ایک بار پھر تم سے پوچھیں گی اور اس بار تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ خبردار جو انکار کرنے کی غلطی کی تو تمہیں حویلی کے پچھلے اسٹور روم میں بند کر دوں گا، سمجھ گئی؟ وہ غصے سے اسے دھمکاتا ہوا بولا، جبکہ وہ خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ آذرا خان سمیت حویلی کا ہر ایک فرد جانتا تھا کہ اسے حویلی کے پچھلے اسٹور روم سے کتنا خوف آتا ہے۔ بچپن میں شرارت کرتے ہوئے ایک بار وہ وہاں بند ہو گئی تھی۔ وہ پورے 3 گھنٹے اس اندھیرے کمرے بند رہی تھی اور تب سے وہ حویلی کے اس حصے میں کبھی غلطی سے بھی نہیں جاتی تھی۔ اب بھی آصف شاہ کی بات پر اس کی رنگت خوف کے مارے سفید پڑنے لگی تھی۔ سمجھ گئی نا میری بات؟ آصف شاہ نے اس کے خوفزدہ ہوتے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کی تڑپ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس سے یوں ڈر کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ لڑکی بھی تو سیدھے طریقے سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے بار بار اصرار پر بی جان نے ایک بار پھر کلثوم سے اس رشتے کی بات کی اور ڈرپوک کلثوم نے خوف کے مارے ہاں کر دیا تھا۔ اس کے اقرار پر آصف خان سمیت سب گھر والے بے حد خوش تھے۔ بڑوں نے باہمی مشاورت اور آصف خان کے اصرار پر اگلے ہفتے ہی سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور رخصتی کچھ سالوں بعد ہو جاتی۔ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن پورے گھر میں آصف شاہ تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ایک بار یہ نکاح خیر و عافیت سے ہو جائے تو پھر وہ اپنی محبت اور اپنی نرمی سے بہت جلد اس بیوقوف سی لڑکی کا بھی دل جیت لے گا، لیکن ابھی فی الحال نکاح سے پہلے وہ نرم نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب کلثوم نے آذر شاہ کی دھمکی سے خوفزدہ ہو کر ہاں تو کر دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل مزید خوفزدہ ہو رہا تھا۔ اس شخص سے وہ تمام عمر ڈرتی رہتی تھی، لیکن اس کا مارا گیا تھپڑ اسے مزید اس شخص سے منتفر اور خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ تھپڑ وہ ابھی تک بھول نہیں پائی تھی اور شاید تمام عمر بھولنے بھی نہیں والی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا ڈرا دھمکا کر نکاح کے لیے راضی کروانا کلثوم کو اس سے مزید بدظن کر گیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ شخص جان بوجھ کر اس پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور اسے سزا دینے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اپنا غصہ اس پر نکال سکے۔ اس شخص کے رویے کی بنیاد پر وہ بہت سی بدگمانیوں کا شکار ہو گئی تھی اور اس کے خوف سے وہ اقرار تو کر گئی تھی، لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس طرح انکار کرے یا کیسے اس نکاح سے بچے۔ جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اس کا خوف اور پریشانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ آخر نکاح سے صرف 2 دن پہلے اس نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا۔ اپنے چچا کے بارے میں وہ اکثر بی جان سے سنتی آئی تھی۔ اس نے یہی سنا تھا کہ اس کے چچا جائیداد کے لالچ میں اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تمام جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کے چچا کہاں رہتے ہیں۔ 1-2 بار وہ اپنے ماموں کے ساتھ وہاں گئی تھی، لیکن آج سے پہلے اسے ان کا خیال کبھی نہیں آیا، کیونکہ وہ یہاں بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ لیکن اب اس وقت اسے شدت سے کسی اپنے کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے صرف اور صرف اپنے چچا کا ہی خیال آیا۔ ایک ملازمہ کی مدد سے مونیکا سے ایک رات پہلے خاموشی سے حویلی سے نکل گئی تھی۔ کچھ پیسے اس کے پاس موجود تھے۔ حویلی کی ملازمہ جو کہ اس کی دوست تھی، اس کے والد کی اپنی بس تھی اور وہ اپنی بس میں اسے حفاظت اس کے چچا کے گھر تک پہنچاتی آئی تھی۔ آذر شاہ جو کہ اپنے نکاح کو لے کر بہت خوش تھا، آخر جب نکاح کا دن آیا تب اس پر یہ راز کھلا کہ کلثوم رات کو کہیں بھاگ گئی ہے۔ پوری حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ آج شام کو نکاح تھا، تمام مہمانوں کو بلایا گیا تھا اور دلہن کہیں غائب ہو گئی تھی۔ بی جان سمت سب بے حد پریشان تھے اور نہایت ہی بیوقوف تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ اکمل خان غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک اس نے ان کی عزت اور غیرت کو مٹی میں ملاتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا تھا، جبکہ بی جان بھی اس کی اس حرکت سے بے حد ناراض تھی۔ ان سب کے نزدیک یہ نکاح اس کی مرضی سے ہو رہا تھا، انہوں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو وہ کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہ کرتے، پھر کیوں ان کی عزت کو روند کر بھاگنے کی حرکت نہایت ہی غلط تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسے عزت اور محبت دی تھی، لیکن اس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ ایسے میں صرف ایک آذرا خان ہی تھا جو کہ پیشوانی میں مبتلا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کیوں بھاگی ہے۔ یقیناً اپنے ذہن میں کچھ الٹی سیدھی باتیں اس لڑکی نے سوچ رکھی ہوں گی اور اسے بچنے کے چکر میں وہ یہاں سے بھاگی ہوگی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، اسے ڈرا دھمکا کر شادی کے لیے نہیں منانا چاہیے تھا۔ اسے محبت اور پیار کے ساتھ اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کی وجہ سے وہ معصوم سی لڑکی اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوگی۔
وہیں دوسری جانب وہ اپنے چچا کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے چچا کو سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس نے چچا کو بے حد خوش ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کافی رات کو ان کے پاس پہنچی تھی اور وہ بظاہر بے حد محبت اور شفقت سے پیش آئے تھے۔ اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا، لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی گھر میں گھومتی پھرتی اپنے چچا کو ڈھونڈ رہی تھی، جب ایک کمرے سے آتی آوازوں پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نکاح بے حد ضروری ہے۔ میری اصل بیوی تم ہی رہو گی، لیکن کلثوم کے ساتھ جائیداد کی خاطر نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایک بار نکاح ہو جانے دو، پھر میں بہت جلد اس کی تمام جائیداد اپنے نام کر لوں گا اور پھر وہ تمام عمر یہاں نوکرانی بن کر رہے گی۔ تمہیں ایک مفت کی ملازمت مل جائے گی اور ہمیں اس کی ساری جائیداد سمجھا کرو۔ اندر سے کسی کے مرد کی آوازیں آ رہی تھی جو کہ شاید اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر کلثوم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے ایک ہی لمحے میں احساس ہو چکا تھا کہ وہ یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ بی جان غلط نہیں کہتی تھی، یہ لوگ بالکل اچھے نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ وہاں سے پلٹی تھی کہ اس کی نظر پیچھے کھڑے اپنے چچا پر پڑی۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ مجھے واپس جانا ہے چچا، وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ اب یہی تمہارا گھر ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تم خود چل کر یہاں آئی ہو اور اب سے تم یہی رہو گی۔ اپنی چچا کی بات پر وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، وہ خوفزدہ انداز میں انہیں امید سے دیکھتے ہوئے بولی کہ وہ اس کے چچا تھے، شاید وہ اس کی بات کو سمجھے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں ہمارا حکم چلے گا، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ خبردار جو چون چرا کرنے کی کوشش کی تو یہیں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دیں گے۔ تمہاری وجہ سے بہت ذلیل ہوئے، اب تم خود چل کر ہمارے ہاتھ میں آئی ہو تو تمہیں لگتا ہے ہم تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ اپنے چچا کی باتوں پر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایک نظر پیچھے دروازے کو دیکھ کر وہ اپنی پوری قوت سے وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کے چچا اسے بھاگتے دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے آتے اسے بازو سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کر گئے تھے۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ یہ تھپڑ اس تھپڑ سے کہیں گنا زیادہ شدید تھا جو کہ آزر نے اسے مارا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا، لیکن اس بار اس کے حواس گم نہیں ہوئے تھے۔ وہ آنسو بھری نظروں سے اپنی چچا کو دیکھنے لگی۔ آج احساس ہوا تھا کہ آزر شاہ جو کہ اس نے بے انتہا نفرت کرتا تھا، اس کا تھپڑ بھی اس قدر اذیت ناک نہیں تھا۔ وہ تو نازک سی لڑکی تھی جسے نہایت لاڈوں سے پالا گیا تھا۔ گھٹیا لڑکی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں سے بھاگنے کی؟ تم نے کیا ہمیں اپنی بےغیرت ننیال والوں کی طرح سمجھ رکھا ہے جو تجھے دن دہاڑے بھاگنے دیں گے؟ پکڑ کر باندھ دو اسے، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی تب تک کوئی اسے نہیں کھولے گا، اور کھانا تو کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دینا۔ اس کے چچا بے رحمی سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ وہ روتی ہوئی گھومتے ہوئے سر کے ساتھ ابھی تک فرش پر پڑی تھی۔ تبھی کچھ ملازمین اس کی جانب بڑھتی اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے تھے اور اسے اندھیرے کمرے میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ اسے اندھیری جگہ سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا اور اب تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ خوف سے چلاتی اپنے ہاتھ پاؤں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے ماموں مامی اور بی جان کی یاد آئی تھی۔ اپنا آرام دہ کمرہ یاد آیا تھا، اسے آزر شاہ یاد آیا تھا جو کہ غصہ کرتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، لیکن کبھی اسے ایسی اذیت سے دوچار نہیں کیا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ آزر شاہ سے نکاح کر کے تمام عمر اس کی غلامی کرتی۔ یہ اس نے خود کو کس مصیبت میں ڈال لیا تھا؟ وہ روتے ہوئے ان اپنوں کو یاد کر رہی تھی جنہوں نے ہمیشہ اس سے محبت دی تھی، لیکن وہ ان کی محبت ٹھکرا کر خود اس مصیبت میں چل کر آئی تھی جہاں سے اب شاید اسے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے اس اندھیرے کمرے میں بند ہوئے کتنا وقت گزر گیا تھا، لیکن اس نے اپنی تمام تر امیدیں کھو دی تھیں۔ اس کی نزدیک یہ سزا تھی اپنے پیارے اپنے اپنوں کو دھوکہ دے کر یہاں آنے کی، اور وہ اب ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اس کی مدد کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل ہول رہا تھا، اس کی آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور اس وقت جب وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو گئی تھی، تب اچانک ہی جیسے کوئی معجزہ ہوا تھا اور دروازہ دھاڑ دھاڑ کھلا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی جان کا دشمن کا آصر خان کھڑا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے، وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ کلثوم!
لیکن جب وہ اس کا نام پکارتا وہ فکر مندی سے اس کی جانب بڑھا تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ آذر! اس کی لبوں سے بے آواز اسے پکارا تھا۔ زندگی میں شاید ہی کبھی اسے اتنی خوشی ہوئی ہوگی جتنی اس وقت آذر کو اپنے سامنے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بے قراری سے اس کے پاس آتا بولا جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے گال پر انگلیوں کو نشان دے کر آذر کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کس نے اٹھایا تم پر ہاتھ؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے بولا تھا، جس پر اس نے اپنے چچا کا نام بتا دیا۔ آذر تیزی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولتا اسے اپنے ساتھ لیے باہر آیا تھا، جہاں اس کے چچا کی تمام فیملی پولیس کی حراست میں تھی۔ آذر کو اس ملازمہ سے معلوم ہوا تھا اور یہ پتہ چلتے ہی اس نے پولیس کی نفری کے ساتھ یہاں پر دھاوا بولا تھا، اور کچھ ہی لمحوں میں ان کے چچا اور ان کی تمام فیملی والوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ایک دو تھپڑ پڑتے ان لوگوں نے انہیں کلثوم کے بارے میں بتا دیا تھا، جس پر آذر بے قراری سے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آذر شاہ نہایت ہی غصے سے دو تین مکے اس کے چچا کے منہ پر مارے تھے۔ یہ میری کلثوم پر ہاتھ اٹھانے کا انجام ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ ان سب لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، جبکہ آذر خان اسے لیے اس حویلی سے نکلتا باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ آذر کو دیکھ کر اب روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ آذر نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ مجھے تمہیں یہ ڈرانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہیے تھا۔ اس کی بات پر وہ جو شرمندہ سے کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ محبت؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ حیرت ہو رہی نا؟ سچ کہوں تو مجھے بھی کبھی کبھی یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ واقعی سچ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم سے لڑتے جھگڑتے کب مجھے تم سے محبت ہو گئی، مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب تمہارا رشتہ آیا تب مجھے لگا کہ تم حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ میرا دل جلنے لگا، میں نے ایک ایسی اذیت محسوس کی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ تم کس قدر ضروری ہو میرے لیے۔ مجھے لگا تمہیں کھو دیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں خود اپنے آپ سے، اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا میرے لیے سہانے روح تھا۔ اس لیے میرا دل اور جذبات جیت گئے اور میری انا اور ضد ہار گئی۔ اس لیے میں نے گھر میں تم سے شادی کی بات کی تھی، لیکن میرا سابقہ رویہ دیکھتے ہوئے تم نے انکار کر دیا۔ میں شاید تمہیں منا لیتا، تمہیں اپنی محبت کا یقین بھی دلا دیتا، لیکن گھر والوں کو بتانے کیا جلدی تھی کہ تمہارے انکار کے بعد کہیں اور تمہاری شادی کروانے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور مجھے یقین تھا مجھ سے بچنے کے لیے تم بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دو گی۔ اس لیے تمہیں ڈرا دھمکا کر شادی کے لیے منایا، تاکہ پھر کوئی تمہیں مجھ سے دور نہ کر سکے۔ میں نکاح کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ نرم انداز میں سامنے دیکھ کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے آنکھیں پوری کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس جیسا کھڑوس اور شرمندہ شخص کبھی یوں اس سے اظہار محبت کرے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے آذر خان نے ایک محبت بھری گہری نگاہ اس پر ڈالی تو اس کی نگاہ پر وہ شرم سے گلال ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں کسی الگ ہی لے پر دھڑکنے لگی تھی۔ تو اس شرم کو میں ہاں ہی سمجھوں نا، کیونکہ نکاح خواہ انتظار کر رہا ہے اور میں اب نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں الگ کر سکے۔ اس کے چہرے پر شرم کے پھول کھلے دیکھ کر وہ مسکراتا وہ بولا تھا، جبکہ وہ شرما کر آہستگی سے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ آذر شاہ نے سب گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اس نے ڈرا دھمکا کر کلثوم کو ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، جس پر سب گھر والوں نے اسے لعن طعن کیا تھا اور ساتھ ہی کلثوم کو بھی غصے سے ڈانٹا تھا، لیکن پھر آخرکار دونوں کو ہی معاف کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں کو اسی شام ان کی مرضی اور رضامندی کے ساتھ نکاح کے پاک بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔